پاکستان کی جو برآمدات سے زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے، برآمدات جو چیزیں ہم باہر ممالک کو بھیجتے ہیں ان سے جو زر مبادلہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ اس میں زراعت کا جو حصہ ہے وہ 45% ہے، یعنی زرعی اشیاء ہم جو برآمد کرتے ہیں اس کی برآمدات میں اس کا حصہ 45%۔ میں اگر آسان کروں، اگر ہم 100 روپے کی برآمدات کرتے ہیں تو اس میں 45 روپے میں جو 45 روپے آتے وہ زراعت کی چیزوں کے باہر بھیجنے سے ہمیں حاصل ہے۔ تو خود دیکھیں کہ زر مبادلہ بڑھانے میں زراعت کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور کیسے ہمارا زرعی ملک ہونے کے باوجود ہماری زراعت کو بہت پیچھے رکھا گیا ہے۔ زرعی ملک پر زرعی طریقے سے کام کرنے کی بجائے صنعت کاروں کا قبضہ ہے، اور پچھلے دنوں بھی ایک آئی تھی کہ شوگر مافیا جو ہیں ان کے متعلق رپورٹ تھی یا جو سسٹم رائج ہے، تو یہ جو شوگر ملوں والے ہیں یہ کسانوں سے گنا اونے پونے داموں خریدتے ہیں اور ان کو نیٹ پیمنٹ بھی نہیں کرتے، اور جب گنا وہ شوگر مل میں لے جاتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں، چینی بیچتے ہیں، پھر بعد میں ان کو پیمنٹ ہوتی ہے۔ کتنی دیر تک 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے جو زمیندار بیچارہ ہے وہ رل جاتا ہے ان کے جو چکر لگا اور پھر غضب خدا کا، وہ صنعت کار ہے، ان کا ایک کاروبار ہے، وہ اپنی چیزیں بنائیں بیچیں نہیں، اب وہ برآمد کریں اور گورنمنٹ ان کو سبسڈی دے، برآمد بھی کریں اور گورنمنٹ سبسڈی بھی دے۔ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ صنعت کاروں کی سبسڈی میں جا رہا ہے، پہلے ہمیں وہ لوٹ رہے ہیں، اوپر سے گورنمنٹ سبسڈی بھی انہیں دے رہی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ صنعت کاروں نے ہی پوری اسٹیٹ کو اس وقت جکڑا اور زراعت ہماری پیچھے جا رہی ہے، زراعت پر کوئی توجہ نہیں ہے، نہ زراعت کو سبسڈی دی جا رہی ہے، نہ کسانوں کی کوئی بہترین انداز میں ٹریننگ ہو رہی ہے۔ زراعت کے آفیسز ہیں تو تحصیل لیول پہ بھی ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہیں۔ ایک تو ڈسٹرکٹ لیول پہ اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں تو 5 کلومیٹر ادھر جائیں، 2 کلومیٹر ادھر جائیں، فلاں دفتر ادھر ہے، فلاں ادھر ہے، تو ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ بٹھا دیں تاکہ معلومات لینے میں آسانی ہو۔ دوسرا جو ہیں تحصیل کے دفاتر ہے ان میں جائیں، ڈسٹرکٹ کے آفس ان میں جائیں، جس کو بھی تلاش کریں، وہ جی فیلڈ میں گیا ہوا ہے، اب ان کے نمبر پہ کال کریں وہ کال اٹھاتا نہیں کیونکہ فیلڈ میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی چاند ایک میٹنگ آ کر کرتے بھی ہے تو ایک روایتی سا فوٹو سیشن کیا، 10-15 لوگوں کو اکٹھا کیا جو سرے سے کاشتکار ہوتی ہی نہیں، ان کا فوٹو سیشن کیا، ان کو باتیں بتائیں، آئیں بائیں شاید اللہ اللہ کرتے۔ تو جو صحیح ٹریننگ ہے، فارمر موجود ہے اپنے فارم پہ اپنے کھیت میں، وہاں یہ زراعت والے جاتے ہی نہیں ہیں، ان تک ان کی رسائی ہی نہیں ہے، سارا فالتو فرضی کام ہو رہا ہے۔ کوئی ہمارا جو کسان ہے اس کو نہ ٹریننگ مل رہی ہے، جو سبسڈی یہ لوگ دیتے ہیں تو اول تو یہ 50% یا 60% سبسڈی دیتے ہیں، تو 40% سبسڈی دیتے ہیں یا 50%، اور 50 سے 60% فارمر نے دینا ہوتا ہے۔ اول تو اکثر فارمر کے پاس وہ 50-60% ہوتا ہی نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ہو بھی تو ایسی شرائط لاگو کر دیتے ہیں۔ مثلا ٹریکٹر، اب اس سال انہوں نے جو گرائم شیلر ہے جس کو ہماری زبان میں تھریشر کہتے ہیں اس پہ سبسڈی دی ہے، تو وہ اس کو دیں گے جس کا ٹریکٹر اپنے نام پر ہوگا۔ اب اکثر فارمر کے جو ٹریکٹر ہیں وہ ان کے نام پر ہیں ہی نہیں، آگے ایسی شرائط، ایسی ڈاکومنٹیشن، اتنے چکر لگواتے ہیں کہ کسان بیچارہ تھک جاتا ہے، اور پھر جو آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جیب گرم کرنا، ان کو رشوت دینا، وہ الگ سے مسائل ہے۔ تو وہ جو گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے، اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی فارمر کے کام نہیں آتی، تو اس وجہ سے ہماری زراعت بہت پیچھے جا رہی ہے۔